ہم اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ اسلام نے کہیں کوئی فرق نہیں رکھا ہے۔ ایک باپ کے لیے، ایک ماں کے لیے جو حیثیت بیٹا کی ہے وہی حیثیت بیٹی کی ہے، جو ادھیکار بیٹا کا ہے وہی ادھیکار بیٹی کا ہے، جو حقوق بیٹے کے ہیں وہی حقوق بیٹیوں کے ہیں۔ جتنی تعلیم حاصل کرنے کا حق بیٹا کو ہے اتنا ہی تعلیم حاصل کرنے کا حق بیٹیوں کو ہے۔ جو سہولیات بیٹے کے لیے فراہم کرنا آپ کے لیے ضروری ہے وہی سہولیات بیٹیوں کے لیے فراہم کرنا بھی آپ کے لیے ضروری ہے۔ یہ اسلام کا آدیش ہے، یہ ہمارے اسلام کا کی خوبصورتی ہے۔ وہ کہیں فرق نہیں کرتا، وہ امتیاز نہیں کرتا، وہ لوگوں کے ساتھ کسی طرح کا بھید بھاؤ نہیں کرتا، بلکہ ایکوالٹی کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، جسٹیفیکیشن کے ساتھ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے کا ہمیں اور آپ کو حکم دیتا ہے۔ اور ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی زندگی میں خوشحالی لانے کے لیے، اپنی زندگی میں فراوانی لانے کے لیے، اپنی زندگی سے دکھوں کو دور کرنے کے لیے جہاں بہت ساری چیزیں ضروری ہیں وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اور آپ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے درمیان فرق کرنا چھوڑ دیں۔ ہم اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو ایک نگاہ سے دیکھیں۔ بیٹے میں بھی ہم کیا کرتے ہیں، جو بیٹا زیادہ کماتا ہے، جس بیٹے کا پوسٹ بڑا ہے، جس بیٹے کا عہدہ بڑا ہے، وہ چاہے کچھ بھی بکے اس کی بات آمنا و صدقنا۔ اور جو کم کمانے والے لوگ ہیں، جو آپ کی نظر میں کیا ہے، کم تر ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب انکم کم ہے، اس کے پاس کمائی کم ہے، اس کے پاس سورسز کم ہے، آپ اسے وہ ویلیو نہیں دیتے۔ پھر آپ یہ شکوہ کرتے ہیں ہماری اولاد نافرمان ہو گئی، ہماری اولاد ہمارے حقوق کی رعایت نہیں کرتی۔ آپ کی ذمہ داری پہلے تھی آپ اپنے بچوں کے حقوق کی رعایت کریں، تب آپ اس بات کی امید رکھیں کہ آپ کے بچے آپ کے حقوق کی رعایت کریں گے، آپ کے حقوق کا خیال رکھیں گے۔ آپ اپنے بچوں کے حقوق کا قتل کریں، آپ اپنے بچوں کے حقوق کی رعایت نہ کریں، آپ اپنے بچوں کے حقوق کے درمیان فرق کریں، اور پھر یہ امید رکھیں ہمارا بچہ ہماری خدمت کرے، ہمارا بچہ ہماری زندگی کی سہولیات مہیا کرے، ہمارا بچہ ہمارے لیے طرح طرح کی سہولت کے سامان فراہم کرے۔ قطعاً یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا اور یہ نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ بچوں کے اوپر یہ ذمہ داری ہے، آپ کے ماں باپ چاہے جیسے بھی آپ کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، آپ کے ماں باپ چاہے جیسے بھی ہیں، کافر تک کہا گیا کہ اگر ماں باپ کافر بھی ہیں تو ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا آپ کے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ آپ کے ماں باپ آپ کے ساتھ جو رویہ اختیار کرتے ہیں اس کی پرواہ آپ نہیں کیجیے۔ آپ کا جو ذمہ داری اپنے ماں باپ کے تئیں ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العالمین نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ہی عبادت کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر وہ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، ماں باپ میں سے کوئی ایک بوڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو کیا کرنا ان کے ساتھ؟ نرمی کا برتاؤ کرنا، نرمی کا برتاؤ کرنا، آرام سے بات کرنا، پیار کرنا ان سے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا ذہن بچوں والا ہو جاتا ہے، وہ چڑچڑاہٹ کے شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسے وقت میں آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کیجیے۔ آپ کے ماں باپ نے آپ کے ساتھ کیا کیا بھول جائیے، یہ معاملہ اللہ رب العالمین سے سمجھیں گے۔ اللہ رب العالمین ان سے وہ معاملہ سمجھے گا کہ آپ نے اپنے بچوں کے حقوق میں حق تلفی کیوں کی۔ لیکن آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ کو بہرحال اچھا رویہ اختیار کرنا ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں، اے رب ارحمهما كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے ہمارے پالنہار آپ ہمارے ماں باپ پر اسی طرح رحم کیجئے جس طرح ان دونوں نے بچپن میں ہماری پرورش کی تھی، بچپن میں ہمیں پالا پوسا تھا، بچپن میں ہمیں شکم مادر میں رکھ کر کے ان کی تکلیفوں کو جھیل کر کے، اس کے بعد پیدا کرنے کی تکلیف کو جھیل کر کے، اس کے بعد دودھ پلانے کی تکلیف کو جھیل کر کے، اس کے بعد لڑک پر کی عمر کو جھیل کر کے، تمام طرح کی پریشانی کو جھیل کر کے ہمیں اتنا بڑا کیا ہے اللہ رب العالمین۔ یہ سارے ان کی کرم فرمائی کا نتیجہ ہے، یہ سارے ان کے رحم و کرم کا نتیجہ ہے۔ اللہ رب العالمین تو بھی آج ان پر رحم فرما، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اپنی ذمہ داری ادا کیجئے، والدین اپنی ذمہ داری ادا کریں۔ جو اپنی ذمہ داری سے سبکدوشی اختیار کرے گا، جو اپنی ذمہ داری سے بھاگنے کی کوشش کرے گا، اللہ رب العالمین اس کی گرفت کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے اور وہ آپ کی گرفت کر کے رہے گا۔ اس بات کو گرہ باندھ لیجیے۔ ماں باپ بھی اپنے بچوں کی رعایت کریں، بچے بھی اپنے ماں باپ کی رعایت کریں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں اور اچھے برتاؤ کا معاملہ کریں۔ بچوں کے درمیان فرق کرنے کا جو معاملہ ہے اس کو چھوڑ دیں۔ ہر ماں باپ کو چاہیے اپنے تمام بچوں کو ایک نظر سے دیکھیں، کیونکہ جو تکلیف آپ کو بیٹی کو پالنے میں ہوئی ہے وہی تکلیف بیٹا کو پالنے میں ہوئی ہے۔ ان دونوں تکلیفوں کو آپ نے برابر جھیلا ہے، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان دونوں بچوں کے ساتھ آپ اچھا رویہ اختیار کیجئے، ان دونوں بچوں کے ساتھ برابر کا رویہ اختیار کیجئے، ان دونوں بچوں کو آپ برابر کے حقوق دیجئے، ان دونوں بچوں کی برابر کی رعایت کیجئے۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے اور یہ تقویٰ کا تقاضا ہے، اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا تقاضا ہے کہ ہم اور آپ ان تقاضوں کو پورا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔